وقف ترمیم بل کو لے کر پارلیمنٹ میں گزشتہ 3 دنوں سے ہنگامہ جاری ہے۔ اب خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ بل اگلے سال بجٹ اجلاس میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی دوران مرکزی اقلیتی امور کے وزیر کرن رجو نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ ملک بھر میں وقف بورڈ کی 58,000 سے زیادہ جائیدادیں اس وقت دوسروں کے ذریعے سے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹ میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں مرکزی وزیر نے کہا کہ انڈین وقف پراپرٹی مینجمنٹ سسٹم یعنی WAMSI پر دستیاب اعداد و شمار کے مطابق 28,929 وقف املاک اس وقت قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے 859 وقف جائیدادیں صرف کرناٹک میں ہیں۔ کرن رجو نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ریاستی وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یعنی CEO کو وقف املاک پر غیر قانونی قبضوں اور تجاوزات کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حق ہے۔ قواعد کے مطابق وقف املاک کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، یہ کسی کو تحفے میں بھی نہیں دیا جا سکتا، وقف املاک کو بھی منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ وہیں دوسری جانب مرکزی حکومت نے مزید مشاورت اور نظر ثانی کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے پارلیمنٹ کے جاری سرمائی اجلاس کے دوران وقف ترمیمی بل کو پیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجوزہ بل جس نے تنازع کو جنم دیا ہے اور مختلف حلقوں کی طرف سے سخت مخالفت کی ہے، جس کا مقصد ملک بھر میں وقف املاک کے انتظام اور ان کے ضابطے کو تبدیل کرنا ہے۔ اقلیتی امور کی وزارت نے ابتدائی طور پر اس سیشن کے دوران بل پیش کرنے کے اپنے ارادے کا اشارہ دیا تھا، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ یہ اصلاحات وقف بورڈ کے اندر دیرینہ نااہلیوں اور مبینہ بد انتظامی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ اقلیتی گروپوں، اپوزیشن جماعتوں اور قانونی ماہرین کی جانب سے بڑے پیمانے پر تنقید نے حکومت کے پیچھے ہٹنے کے فیصلے کو متاثر کیا ہے۔ بل کو کرٹیسائز کرنے والوں کا اظہار ہے کہ مجوزہ ترامیم وقف بورڈ کی خود مختاری کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور وقف املاک کے اختصاص کو آسان بنا سکتی ہیں۔ کئی مسلم تنظیموں اور کمیونٹی لیڈروں نے اس بل کو وقف اثاثوں پر کنٹرول کو مرکزی بنانے کی کوشش قرار دیا ہے، جن کا انتظام روایتی طور پر ریاستی سطح پر کیا جاتا ہے۔ مسلم تنظیمیں جس میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کی شدید مخالفت کی ہے اور ملک کے مختلف مقامات پر بڑے بڑے جلسے بھی کیے ہیں اور جیلیں بھرنے اور سڑکوں پر اترنے کی وارننگ بھی دی ہے۔ ممکن ہے کہ سرکار پر بھی اس کا دباؤ ہو، مگر ایک حلقہ مانتا ہے کہ اصلاحات ضروری ہیں اور قابضین کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔